الرحمن الرحیم باب ما ذکر فی التطیب المساجد۔ بھئی اس باب کے اندر دو مسئلے ہیں۔ ایک تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں زیادہ بنواؤ، لیکن ہمارے یہاں دیہاتوں میں تو یہ بات بہت زیادہ ہے کہ دیہاتوں میں اگر بہت بڑا قبیلہ ہے تو ان سے یہ بات کہی جائے کہ بھئی مسجدیں زیادہ بنواؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجدیں زیادہ بنوائیں گے تو اختلاف ہو جائے گا، اس لیے ایک مسجد ہی ٹھیک ہے، اور پھر لوگ گرمی سردی بارش ہر چیز میں وہاں پر ہی آ کے نماز پڑھیں۔ ایک تو یہ صراحتاً اگر ایسے ہوتا کہ مسجدیں زیادہ بنوانے سے اختلاف ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کبھی حکم نہ دیتے کہ مسجدیں زیادہ بنواؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مساجد جتنی زیادہ ہوں گی اتنا لوگوں کو مسجد جانے میں آسانی ہوگی۔ مثلا اگر ایک بہت بڑی گلی ہے اور اس گلی میں اگر 2 مسجدیں بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئی کہ جتنی مسجدیں زیادہ ہوں گی لوگوں کو نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی، اور اگر مسجدیں کم ہوں گی تو دور سے آنے والے لوگ فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، بارش کے اندر یا ایسی سردیوں کے اندر ان کو جانے میں دشواری ہوگی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجدیں زیادہ بنواؤ۔ نمبر 2، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مسجدوں کو صاف بھی رکھو، خوشبودار بھی بناؤ۔ تو ہمارے یہاں ایک بات پہ تو عمل الحمدللہ ہے کہ مسجدوں کو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں، ٹیل پتھر بھی لگتے ہیں، خوبصورت بھی بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ خوشبودار رکھنے کا جو ہے نا وہ ہمارا رواج نہیں ہے۔ اور عرب کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر جتنی مساجد میں الحمدللہ جانا ہوا وہاں پر وہ دھونی بھی دیتے ہیں، خوشبو بھی، یعنی ان کی مساجدیں معطر ہوتی ہیں، مسجدوں جاؤ تو خوشبو آپ کو آئے گی۔ تو لہٰذا آج کل اس کے لیے ایک حل تو ہے، وہ ایک ڈسپینسر سے ملتے ہیں، اس کے اندر کوئی 200-250 والی خوشبو لگتی ہے تو وہ مساجد میں لگا لی جائیں، اور کم از کم اذان سے پہلے ان کو چالو کیا جائے تاکہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ان کو ایک مسجد میں خوشبو محسوس ہو۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بھی پوری ہوگی کہ مسجد صاف تو رکھتے ہیں الحمدللہ لیکن خوشبودار بھی بنائیں۔ عرب والے اس کا اہتمام کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں اس کا کوئی خاصا انتظام نہیں ہے، لہٰذا انتظامیہ والوں سے اور عام مسلمانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ مسجدوں کو معطر رکھے، خوشبودار بنائیں۔ جی